تو بھائی میرے لیے یہ جو جامع منصوبہ ہے یہ ہرگز سرپرائز نہیں ہے سرپرائز. اگر آپ کو تھوڑا سا شبہ ہے تو میں اسی پروگرام میں کچھ عرض کی تھی غالباً چند دن قبل. وہ تاریخ آپ پڑھ دیجئے گا کون سی تاریخ ہوئی تھی. ٹھیک ہے تو سنا دیں. جیرڈ کشنر انٹرویو دیا تھا 15 فروری کو. ایک ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اس میں اسکول ہے ایک جس کو کہا جاتا ہے بڑا مشہور ہے, وہ ہارورڈ کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. وہ لوگ ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں مڈل ایسٹ کے افیئرس کے بارے میں, اور اس کا نام ہے مڈل ایسٹ انیشیٹو. اس میں جو یوٹیوب میں اس نے جو کچھ کہا تھا اس کی بنیاد پر گارجین نے یہ خبر چھاپی تھی 19 مارچ 2024 کو. پچھلے سال کا انٹرویو ہے. پچھلے سال 15 فروری. ٹھیک ہے. جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے جیرڈ کشنر ہیز پریزڈ دی ویری ویلیویبل, بہت گراں قدر پوٹینشل آف غزہ's واٹر فرنٹ پراپرٹی. ساحل کے کنارے واٹر فرنٹ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے سویلینز کو ہٹا دیا جائے اور کلین اپ کریں اسٹرپ, یعنی چونکہ بم شام گرے ہوئے ہیں, تباہی بربادی ہو گئی ہے. اس سویلینز کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کو باہر نکالو یہاں سے اور اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں. ایک باقاعدہ پلان ہے اس کو پہلے ایک یوٹیوب پروگرام میں ٹرمپ کا داماد جو ہے, بہت سارے ملکوں نے اس ٹرمپ کی اس دعوے کو زبانی کلامی کی ہے نا. یار کیا آپ نے پوائنٹ نکالا تھا. اس کا مطلب ہے کہ پورے منصوبے کو پڑھوں تو میں کلیئر ہو گیا ہوں. اٹ از دا ایگزیکیوشن آف دیٹ پلان کہ ہم نے غزہ کو استعمال کس پرپز کے لیے کرنا ہے. سیدھا سادہ دیکھو, اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے اچھا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مخالفت برائے مخالفت, ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. رب کو جان دینی ہے. میں مشکل سے 7ویں یا 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب 67 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی. ان دنوں مصر کے صدر ناصر زندہ تھے. اب ہم لوگ بیوقوف انگریزی اسکول میں پڑھتے تھے, ہمیں یار عربی کی کیا سمجھ. تو ان دنوں تمہیں پتہ ہے بہت سارے فلسطینی طالب علم بھی ہمارے ہاں ہوتے تھے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں, میڈیکل یونیورسٹی میں. یہ ریگل چوک پہ روزانہ جلوس نکلتا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شریک ہوتے تھے, اور وہاں پہ مقبول ترین نعرہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, ناصر یاسر الحبیب. ناصر اور یاسر حبیب میں فضل تل ابیب, کیونکہ ان دنوں تل ابیب جو ہے وہ دارالحکومت تھا اسرائیل کا. ان دنوں ظاہر ہے انہوں نے وہ یروشلم بنا لیا ہوا ہے. اس حوالے سے جو ذاتی طور پر مجھے یہ تکلیف ہے کہ ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ 7ویں یا 8ویں جماعت کا طالب علم اپنی کلاس چھوڑ کر یاسر ناصر الحبیب کے نعرے لگا رہا ہے, اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 برس سے مستقل غزہ پر بمباری ہو رہی ہے, وہاں پہ ہسپتال ختم. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ وہاں بمباری رکے, ہم لوگ امن سے رہیں. تو اس 20 نکاتی منصوبے کے بعد میری التجا سن لو کہ اکتوبر 2023 سے لے کر تقریباً اکتوبر 2 سال پورے ہو گئے سر. 2 سال پورے کسی بھی مسلمان ملک نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا او بندے دا پتر بن جے ہوں آیا نا تیرا طیارہ تے پلوان جی اے آیا جے غوری, اے آیا جے فلانا, جو بھی جس نے بھی وقت بولنا تھا. سو معافی چاہتا ہوں, پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ جو اس کی مذمت کے لیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں جو جلوس نکلے ہیں وہ یورپی ملکوں میں نکلے. اللہ بھلا کرے آپ. بلکہ میں تو پرسوں دیکھ رہا ہوں اٹلی میں, سڈنی میں سردی, وہاں تو آج کل سردیاں ہیں نا, تو سردی میں لوگ بارش میں کھڑے ہو کے کئی کلومیٹر حقائق کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھا جائے
تو اس میں جب بچے بھوک سے بلبلا کر مر رہے ہوں، خواتین در بدر ہو رہی ہوں، آپ کا گھر ہی نہ ہو، پورا وہاں پہ سٹرکچر، بہترین ہسپتال تھے غزہ میں، تباہ کر دیے، سب ختم ہو گئے. سب ختم ہو چکے ہوں. تو اس میں کم از کم یہ خبر تو اچھی خبر ہے نا کہ چلو یار اب بم نہیں مارے جائیں گے. بم نہیں رکے. سر اس سارے اس میں مجھے ایک شخص کا نام جو ہے وہ سمجھ پہ نہیں آ سکا. ٹھنکا تو ضرور میرا بات تھا لیکن میں سمجھ نہیں سکا یہ کہاں سے آ گیا. میں نے چیک کیا کہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں میرا ذہن میں پہلے اس نام پڑھ کے آیا، ٹونی بلیئر، برطانوی. یہ وہی ہے نا سر جس نے کہا عراق جنگ کے WMD تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا کا جو ٹرم جو ہے سب سے پہلے اس نے نکالی تھی. He had been declared war criminal as well. موصوف کسی زمانے میں بہت بھاری اکثریت کے ساتھ نیو لیبر پارٹی وہ یعنی اس کی نئی شکل دے کر اس کو آئے تھے، بڑے مقبول تھے، ٹیلی ویژن پہ بہت اچھے لگتے تھے. لیکن بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ in the end he is just an American poodle. اس کو یہ برطانیہ کے لوگ کہہ رہے تھے، نصرت جاوید نہیں کہتا کہ وہ جو گود والا نہیں وہ والا ہے یہ. تو اس شخص کا رول لیکن ابھی تھوڑا سا جو ہے نا، جو ٹونی بلیئر سے نام سے جو لوگوں کے دل میں آئے نا خدشات، اب وہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بورڈ آف گورنر کا چیئرمین تو میں ہوں گا. اس کا پھر کیا رول ہوگا؟ وہ CEO ٹائپ کر دیں گے، چیئرمین وہ ہو گیا تو وہ CEO جی ہوگا. بٹ لیکن تم یہ دیکھو کہ تاریخ کی کتنی بڑی ستم ظریفی ہے. کشمیر کی طرح اسرائیل کا قضیہ کس نے کھڑا کیا؟ برطانیہ نے. بھائی بلفور ڈکلریشن یاد ہے تمہیں؟ میں نے بتایا تھا برطانیہ کا وزیر خارجہ بانی آف اسرائیل از برطانیہ. اب بانی اسرائیل ملک کا ہی سابق وزیر اعظم اب غزہ. اب اس میں جو سارا کھیل ہے یہ تم پورے نکات پڑھو تو یہاں پہ کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہو رہا کہ غزہ کو ہم بڑا ڈیولپ کر کے ریویریا بنا کے جدید ترین دنیا کا شہر بنا کے تو ہم اس کو فلسطینی ریاست کے حوالے کر دیں گے. مطلب غزہ ہتھیایا جا رہے ہیں ادر نہیں، غزہ ول بی اے فری کنٹری لائک کائنڈ آف مالٹا والٹا، ورجن آئی لینڈ. ٹھیک ہے آنے جانے کے لیے کچھ پابندیاں ہوں، اس سب کا کنٹرول غزہ کے رہنے والوں کے پاس ہوگا، وہاں کا اختیار، وہاں کی پالیسی، وہاں کا قانون. اپیرنٹلی سوائے بلدیاتی ابھی تو ایک عارضی عبوری نظام ہے اور وہ بنیادی طور پر عوامی خدمات اور بلدیاتی امور کی روزمرہ نگرانی اور انجام دہی. فلسطین کا کتنا کنٹرول ہوگا اس میں؟ سر فلسطین کا وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ غیر سیاسی فلسطینی، جیسے نان پارٹی الیکشن ہوئے تھے نا ہمارے یہاں، تو نان پولیٹیکل پیلسٹینینز ہوں گے، جو انجینئر ہوں گے، جو کاروباری ہوں گے، پہلے آپ ثابت کریں گے کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے پالیٹکس. اور یہ کس کو ثابت کریں؟ کون اپروول دے گا اس کی کہ میں غیر سیاسی فلسطینی ہوں؟ یہ اس بورڈ آف گورنر کو، جس کے ہیڈ ہوں گے ٹرمپ صاحب اور ان کے لگائے ہوئے بندے. مطلب ادر ورلڈ اسرائیل ہی اس کے ڈیسائیڈ بعد کرے گا. پھر وہاں پر جو پولیس جو ہے، سنو ایک بات، وہاں پہ جو پولیس ہے یہ وعدہ ضرور کیا گیا ہے کہ پولیس غزہ کے لوگوں پر مشتمل ہوگی، لیکن ان کی ٹریننگ کون کرے گا؟ مصر اور جارڈن. فلسطین نہیں، ناٹ پیلسٹینین. اچھا اب اس میں میرا ایک سوال ہے، ناٹ اینی ادر کنٹری جس پر امریکہ ٹرسٹ کرے. ہم نہیں ہوں گے اس میں.